کبھی سوچا ہے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آنکھیں سب دیکھ رہی ہوں گی مگر زبان خاموش ہو چکی ہوگی؟ وہ لمحہ جب کمرے میں موجود ہر آواز مدھم ہو جائے گی اور صرف روح کی پکار باقی رہ جائے گی۔ جسم بستر پر ہوگا مگر روح آسمان اور زمین کے درمیان معلق۔ وہ ایک پل جب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور دنیا کی ہر حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ماں باپ بیوی اولاد سب پاس ہوں گے مگر ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ وقت جب دولت طاقت شہرت سب پیچھے رہ جائیں گے اور صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ روح نکلنے سے ایک لمحہ پہلے انسان کو وہ سب دکھائی دیا جاتا ہے جس پر وہ ساری زندگی شک کرتا رہا۔ کاش اس وقت ایک سجدہ اور مل جائے مگر وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ لمحہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی تلوار کے وار سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ویڈیو کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ روح نکلنے سے ایک لمحہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایسے حقائق جو آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے۔ عالم برزخ، جہاں روح موت کے بعد سب دیکھتی ہے اور سنتی ہے۔ مرے ہوئے لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ جب مردہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو باقی مردے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں گے، پھر نہ کبھی کھول سکیں گے، نہ اپنے پیاروں کی آوازوں کا جواب دے سکیں گے؟ وہ آوازیں جو آخری بار کانوں میں گونجیں گی مگر زبان خاموش رہے گی۔ وہ لمحہ جب جسم یہیں رہ جائے گا اور روح اس سفر پر روانہ ہو جائے گی جو ہر انسان کو کرنا ہے۔ مگر ایک ہستی ایسی تھی جسے اس سفر کی حقیقت سب سے بہتر معلوم تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ وقت آ پہنچتا ہے جسے انسان برسوں ٹالتا رہتا ہے، جسے یہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی آئے گا ہی نہیں۔ وہ آخری سانس جب زبان میں بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں ایک جگہ جم جاتی ہیں، دل ایک آخری دھڑکن کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پیروں سے ٹھنڈک شروع ہوتی ہے مگر یہ عام ٹھنڈک نہیں بلکہ اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ روح جسم سے جدا ہونے والی ہے۔ پھر روح آہستہ آہستہ پیروں سے نکلتی ہے، ٹانگوں سے گزرتی ہے، پیٹ، سینہ اور آخر کار گلے تک پہنچ جاتی ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب روح گلے تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر کچھ کر نہیں سکتے، اور اسی لمحے روح کا نکلنا انتہائی مشکل کر دیا جاتا ہے۔ انہی نازک لمحوں میں انسان کے سامنے ایک سیاہ صورت ظاہر ہوتی ہے۔ شیطان لعین پوری زندگی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، آخری بار آتا ہے، کبھی پرانے ہتھ کنڈوں کے ساتھ، کبھی وسوسوں کے ذریعے، کبھی مختلف شکلیں اختیار کر کے۔ اس لمحے نماز، گناہ، آنسو، غفلت، توبہ سب ایک ایک کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ کبھی مرے ہوئے ماں باپ کی صورت بنا کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی اور راستے کی دعوت دیتا ہے، لیکن جس میں دل میں سچا ایمان ہو وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور جس کی زندگی شک اور غفلت میں گزری ہو، جس کا ایمان کمزور ہو، وہ آخری لمحے میں بھی دھوکے میں آ سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان کے پانی کے پیالے لے کر آنے کے بارے میں کوئی صریح اور مضبوط حدیث موجود نہیں۔ یہ بعض تفاسیر میں کمزور روایت کے طور پر ذکر ہوا ہے مگر اس کا مقصد انسان کو جھنجھوڑنا اور خبردار کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس حال میں مرو گے اسی حال میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلتا ہے مگر کافر کی موت کا منظر نہایت دردناک ہوتا ہے۔ فرشتے پکار کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، نکل جہنم کے عذاب کی طرف۔ پھر روح کو رگوں اور نسوں میں سے زور سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جسم کانپ اٹھتا ہے، اندر کے اعضاء الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، جسم روح کو روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر فرشتے اللہ کے حکم سے پوری قوت کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اب نہ توبہ باقی رہتی ہے نہ مہلت۔ مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی بہہ جائے۔
نہ تکلیف نہ سختی، اور کافر کی روح اس طرح کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹوں بھرا لوہے کا آلہ گیلی اون میں سے نکالا جائے، رگیں نسیں سب ٹوٹ جاتی ہیں۔ کافر کی روح حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس ناپاک کی روح ہے؟ جواب دیا جاتا ہے دنیا کے سب سے برے نام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھلوانے کی اجازت مانگی جاتی ہے، مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اس کا نام سجین میں لکھ دو، اور روح کو بلندی سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن مومن کے ساتھ بالکل اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ نورانی چہروں والے فرشتے آتے ہیں، چہرے روشن، انداز نہایت نرمی والا، کہتے ہیں اے پاک روح نکل اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کی طرف۔ روح کو ریشم میں لپیٹ دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے۔ جب آسمانوں سے گزرتی ہے تو ہر فرشتہ پوچھتا ہے یہ کس کی خوشبودار روح ہے؟ جواب میں دنیا کے بہترین نام اور صفات بیان کی جاتی ہیں۔ ساتویں آسمان تک عزت کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسے زمین کی طرف واپس لوٹا دو، میں نے اسے وہیں سے پیدا کیا تھا، وہیں لوٹانا ہے اور وہیں سے دوبارہ اٹھانا ہے۔ موت کے بعد جسم زمین پر رہ جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو اچھے طریقے سے غسل دو، پھر کفن پہنایا جاتا ہے، سادہ سفید کپڑا بغیر سلائی کے۔ وہ شخص جو دنیا میں گھنٹوں کپڑے چنتا تھا اب صرف 3 کپڑوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جنازہ اٹھتا ہے، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور پھر اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ جب قبر میں پہلی مٹھی مٹی ڈالی جاتی ہے تو آپ سب سن سکتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ لوگ آہستہ آہستہ واپس لوٹنے لگتے ہیں، قدموں کی آوازیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اچانک قبر ہلنے لگتی ہے، دیواریں دھڑکنے لگتی ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں، آنکھوں میں بجلی، آواز میں گرج، بال زمین تک لٹکے ہوئے، روب ایسا کہ دل کانپ جائے۔ وہ سوال کرتے ہیں من ربوں کا، من دینوں کا، اور بندہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال آتا ہے جو سب سے بڑا، سب سے نازک اور سب سے ہیبت ناک سوال ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ان کی طرف دیکھو، اور یکایک قبر کے اندھیرے میں نور پھیل جاتا ہے، ایک مبارک چہرہ ظاہر ہوتا ہے، وہ چہرہ جس سے دنیا نے سب سے زیادہ محبت کی، وہ چہرہ جسے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رو پڑتے تھے، وہ چہرہ جو رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ اور مومن کے دل سے روتی ہوئی آواز نکلتی ہے، وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی حق لے کر آئے ہیں۔ میں نے ان کی بات مانی، ان کی سنت پر چلا، ان سے محبت کی، ان کے لیے زندگی گزاری۔ اور اگر بندہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے معلوم نہیں مگر لوگ کہتے تھے، میں بھی وہی کہتا تھا، تو جواب غلط ہو جاتا ہے۔ اور اگر جواب درست ہو تو ایک نورانی شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے سجدے، تیرے آنسو، میں قیامت کے دن تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کی ہوا آنے لگتی ہے۔ لیکن جس نے غفلت میں زندگی گزاری، نماز چھوڑ دی، وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، تو قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، گرم ہوا اور بدبو آتی ہے، ایک بدصورت شخص سامنے آتا ہے، زہریلے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو قیامت تک کاٹتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ان سانپوں میں سے ایک کا زہر زمین پر گر جائے تو قیامت تک اس زمین پر کچھ نہ اگے۔
قبر میں چیخنے والا چیختا رہے گا مگر کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ یہ مرحلہ گزر جاتا ہے اور یہی برزخ ہے جو دراصل قبر کا روحانی عالم ہے۔ وہاں سورج بھی نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں مومن اپنے ان پیاروں سے ملتے ہیں جو اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ آپس میں باتیں ہوتی ہیں، سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ شہداء کی روحوں کے بارے میں بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں، مگر یہ بات واضح رہے کہ شہداء کی روحیں پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ یہ بات کسی صحیح اور صریح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ بعض تفاسیر اور کمزور روایات میں ذکر ہوئی ہے، اس لیے اسے قطعی بات نہیں کہا جا سکتا۔ مگر برزخ میں روحوں کا ایک دوسرے سے تعلق اور ملاقات ثابت ہے۔ جب آپ اپنے کسی عزیز کی قبر پر دعا کرتے ہیں اور وہاں کوئی پرندہ آواز نکالتا ہے تو ممکن ہے وہ محض ایک پرندہ ہو، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ سلام کا ایک احساس ہو۔ کیا مرنے والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جیسے ایک دوسرے ہی شاخ پر بیٹھے ہوئے پرندے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ برزخ میں وقت دنیا کے مقابلے میں بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ نہ ان کی موت آخری ہے اور نہ ہماری موت آخری ہوگی۔ روحوں کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بس ایک جہد کا پردہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ موت رشتوں کو ختم نہیں کرتی بلکہ انہیں ایک اور مقام پر منتقل کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنو سلیم قبیلے کا ایک نوجوان فوت ہو گیا۔ اس کی ماں بہت روئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے قبیلے میں ایک کے بعد ایک لوگ فوت ہو رہے ہیں، کیا میں اپنے بیٹے بشیر کو سلام بھیج سکتی ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم سلام بھیج سکتی ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ مرنے والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور آپس میں ملتے ہیں، جیسے ایک ہی شاخ پر بیٹھے ہوئے پرندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اسی واقعے کے بعد بنو سلیم میں جب بھی کوئی شخص موت کے قریب ہوتا تو اس کے گھر والے کہتے، جب تم بشیر سے ملو تو ہمارا سلام کہنا۔ وہاں دنیا جیسا رابطہ نہیں ہوتا مگر ملاقات ہوتی ہے، بس اتنی سی بات ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور وہ تم سے جدا نہیں ہوئے۔ تم جو نیک عمل کرتے ہو، جو صدقہ دیتے ہو، خاص طور پر دین کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہو، اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ یہ بات امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی عزیز نے بھی بیان کی ہے۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں بہت غمگین رہتا تھا۔ روزانہ قبرستان جاتا، وقت گزرتا گیا تو جانا کم ہو گیا۔ ایک دن قبر کے پاس بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ قبر کھل گئی اور والد سامنے آ گئے، مگر یہ واقعہ صرف ایک اخلاقی سبق کے طور پر مشہور ہے۔ حقیقت میں یہ ایک من گھڑت حکایت ہے اور صوفیانہ کہانیوں میں سے ہے، اس لیے اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ قبر میں حقیقی سکون کس کو ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کے لیے اللہ کے ہاں 6 انعامات ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، ایسے تاج پہنایا جاتا ہے جو دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوتا ہے، اسے حورین عطا کی جاتی ہیں اور اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے اس کے جس کا دل اللہ کی راہ سے جڑا رہا۔ اس لیے تمہاری نمازیں، تمہارے نیک اعمال، تمہارے صدقات، یہ سب مرنے والوں کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے قیمتی تحفے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ بول سکتی تو صدقہ ضرور کرتی۔
کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، اور یہ حکم صرف ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ ہر اپنے کے لیے ہے۔ وہ لوگ ایک منزل آگے تمہارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جب تم وہاں پہنچو گے تو وہ کہیں گے کہ جو تم نے بھیجا تھا وہ سب ہمیں پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو کیا اس وقت ہمارے پاس وہی عقل ہوگی جو آج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل وہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو کوئی ڈر کی بات نہیں، کیونکہ ایمان ساتھ ہوگا، قبر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمہارے نئے پڑوسی ہوں گے، اس لیے جنازے کی دعا میں ہم کہتے ہیں اے اللہ اسے اس گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اسے خاندان سے بہتر خاندان عطا فرما، اس جوڑے سے بہتر جوڑا عطا فرما۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد برزخ میں صالح روحوں کی رفاقت ہے۔ ہر حال میں حقیقت یہی ہے کہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر دعا، ہر صدقہ، ہر قرآن کی تلاوت جو تم ان کے نام پر کرتے ہو وہ سب ان تک پہنچتی ہے، وہ نیکی ان تک نور بن کر پہنچتی ہے۔ قبر کی تاریکی میں وہی نور ٹھنڈک، روشنی اور سکون میں بدل جاتا ہے۔ انسان کے حواس محدود ہیں، بعض پرندے الٹرا وائٹ روشنی دیکھ سکتے ہیں، مکھی وہ رنگ دیکھ لیتی ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتا، بلی اندھیرے میں حرکت محسوس کر لیتی ہے، کتا دور سے سونگھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی حواس عطا کیے ہیں جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر کے عذاب کی آواز آتی ہے تو ہر جاندار اسے سنتا ہے سوائے انسان اور جن کے، اور اگر انسان سن لے تو دنیا میں جینا مشکل ہو جائے۔ روح کی بھی خوشبو ہوتی ہے، نیک نیت سے مشک جیسی خوشبو اٹھتی ہے اور بری نیت سے بدبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدکار روح کی بدبو کا ذکر فرمایا تو اپنی ناک مبارک پر ہاتھ رکھ لیا، اور جب نیک روح اٹھی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ خوبصورت خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ مرنے والے اپنے پیاروں کے اعمال دیکھتے ہیں، اور یہی زندہ لوگوں کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ ایک دن ہم بھی قبر میں ہوں گے اور کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرے گا۔ موت کے بعد تین چیزیں ہمیشہ فائدہ دیتی ہیں: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ قبر میں جب روح خوف میں ہوتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں تمہارے بیٹے نے دعا کی، تمہاری بیٹی نے قرآن پڑھا، تو سکون اتر آتا ہے۔ سورہ یاسین، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، قرآن کی ہر آیت قبر میں روشنی بن کر نازل ہوتی ہے، اور جب گنہگار قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے دیکھو یہ وہ دنیا تھی جس کے پیچھے تم بھاگتے رہے، اور یہ وہ جنت تھی جو تم نے کھو دی۔ پھر دوسرا پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ تمہارا مال ہے جو اب دوسروں کے پاس ہے، تمہارے بچے اسے استعمال کر رہے ہیں اور تمہارے جسم کو مٹی اور کیڑے کھا رہے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں آیا، نہ مال، نہ منصب، نہ طاقت، صرف ایک چیز ساتھ آئی ہے، تمہاری عمر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم نے اسے کس طرح گزارا، یہی وہاں کام آئے گی۔ کچھ بھی ساتھ نہیں گیا، اور سب سے بڑی خیرات تمہاری عمر تھی۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں نہ گزری تو پھر امیر ہونے کا کیا فائدہ اور غریب ہونے کا کیا فائدہ؟ قبر میں سب برابر ہوتے ہیں، وہاں صرف اعمال کام آتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرما کہ ہماری قبر روشن ہو، ہماری زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے، اور ہماری قبر جنت کا باغیچہ بن جائے۔ اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہوتے تو کیا فرماتے؟ شاید یہی کہ زندگی ایک سٹیج ہے اور موت کے بعد آڈینس میں بیٹھنا ہے۔ فرشتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سب جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں سب دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، نماز کو نہ چھوڑو، توبہ کو مؤخر نہ کرو، دلوں کو جوڑ لو، معافی مانگ لو۔ اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا نصیب فرما۔
قبر میں ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، وہاں نور، سکون اور رحمت عطا فرما۔ جو بھی یہ بات سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اس کی اور اس کے تمام پیاروں کی قبریں جنت کے باغیچے بنا، کیونکہ اصل زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے۔ آج جو تم جی رہے ہو وہی کل قبر میں آئے گی۔ قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہوگی یا جہنم کا گڑھا، اور اس کا فیصلہ آج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ابھی سانس باقی ہے تو دروازہ کھلا ہے، ابھی دل دھڑک رہا ہے تو لوٹ آنے کا موقع ہے۔ اللہ کی رحمت مایوسی سے بڑی ہے۔ ایک سچی توبہ برسوں کے گناہ مٹا دیتی ہے، ایک سجدہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، ایک آنسو تقدیر بدل دیتا ہے۔ دنیا کی چمک چند لمحوں کی ہے، مگر قبر کی روشنی ہمیشہ کی ہے۔ آج اگر نفس جیت گیا تو کل پچھتاوا ہوگا، اور آج اگر ایمان جیت گیا تو کل راحت ہوگی۔ اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر لو، قرآن کو تھام لو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی بنا لو، کیونکہ قبر میں نہ شہرت کام آئے گی نہ طاقت۔ وہاں صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تو کس کا تھا، عذاب کس راستے پر چلا۔ اس لیے آج فیصلہ کر لو کہ انجام رحمت ہو یا حسرت، کیونکہ وقت تھم نہیں رہا، گھڑی چل رہی ہے، اور ہر گزرتا لمحہ ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق موت اختتام نہیں بلکہ ایک مرحلہ ہے اصل زندگی کے آغاز کا۔ قیامت سے پہلے کے مناظر اور پھر قیامت کے دن سے ہوتا ہے۔ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عالم ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ ہے، جہاں وقت کا احساس دنیا جیسا نہیں رہتا، صدیوں کا عرصہ بھی لمحوں جیسا محسوس ہوتا ہے۔ قبر انسان کے لیے یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، مگر یہ سب قیامت کے دن کے مقابلے میں صرف تمہید ہوتی ہے۔ قیامت سے پہلے کے مناظر خود قرآن و حدیث میں نہایت ہیبت ناک انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ وقت کے ساتھ دنیا میں برائیاں بڑھتی جائیں گی، امانتیں ختم ہوں گی، جھوٹ عام ہو جائے گا، ظلم فخر بن جائے گا، ناحق خون بہانا معمول سمجھا جائے گا، دین اجنبی ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اور جہالت پھیل جائے گی۔ لوگ نماز کو بوجھ سمجھیں گے، حرام کو کمال اور حلال کو مشکل کہیں گے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہوگی، اور دوستوں کو والدین پر ترجیح دی جائے گی۔ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر لیں گی، اور مرد عورتوں کی۔ سود ہر طرف پھیل جائے گا، موسیقی اور لہو لعب کو زندگی کا مقصد بنا لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنوں کا ایسا دور آئے گا جس میں حق پر قائم رہنا جلتے انگارے کو پکڑنے جیسا ہوگا۔ انہی نشانیوں میں دجال کا ظہور بھی ہے، جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ خدا کا خدائی دعویٰ کرے گا، اس کے پاس حیران کن چیزیں ہوں گی، مگر وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو دجال کو قتل کریں گے، عدل قائم ہوگا، زمین برکتیں اگلے گی۔ مگر یہ سب بھی قیامت سے پہلے کے مناظر ہیں۔ اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، ایمان اٹھ جائے گا۔ پھر اچانک قیامت کی ابتدا ہوگی۔ یہ دن جمعہ کا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اس دن لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشغول ہوں گے۔ کوئی خرید و فروخت کر رہا ہوگا، کوئی جانوروں کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی دیوار بنا رہا ہوگا کہ اچانک سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور میں پھونک ماریں گے۔ یہ پہلی سور ہوگی جسے نفخہ صاق کہا جاتا ہے۔ اس کی آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز لرز اٹھے گی۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے، زمین ہچکولے کھانے لگے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، حاملہ جانور اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، لوگ نشے میں نظر آئیں گے حالانکہ نشہ نہیں ہوگا۔ یہ سب قرآن مجید میں سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الزلزال میں بیان کیا ہے۔
اس سے پہلے سور کے بعد ہر ذی روح پر موت طاری ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی صرف اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج بادشاہت کس کی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیں گے اللہ واحد القہار کی۔ اس کے بعد ایک طویل خاموشی ہوگی، کائنات سنسان ہو جائے گی، نہ وقت کا احساس ہوگا نہ حرکت۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور دوسری سور پھونکی جائے گی جسے نفع الباس کہا جاتا ہے۔ مگر یہ منظر قیامت کے دن کا آغاز ہے۔ قیامت سے پہلے کا آخری منظر یہی ہوگا کہ پہلے سور کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس کے بعد دنیا کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ انسان جس دنیا پر ناز کرتا تھا، جس مال، اولاد، طاقت اور عہدوں پر غرور کرتا تھا، سب مٹی ہو چکا ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قیامت سے پہلے کی دنیا ختم ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو اس سے پہلے خود کو سنبھال لے، کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا تو نہ توبہ قبول ہوگی، نہ مہلت ملے گی، نہ واپسی کا راستہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آخرت کو یاد کرنے، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قیامت کے لیے تیاری کرنے کی تلقین فرماتے تھے، کیونکہ قیامت سے پہلے کے یہ مناظر صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں، تاکہ انسان جان لے کہ اصل زندگی ابھی آنی ہے اور اس دن سے پہلے کا ہر لمحہ امتحان ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ہر انسان کے موت کے بعد روح اپنے اعمال کے مطابق پل صراط اور میزان تک پہنچتی ہے۔ میزان میں ہر عمل نیکی یا برائی کے وزن سے تولا جاتا ہے، ایک ذرہ برابر بھی چھپ نہیں سکتا۔ نیک اعمال والے مومنوں کے لیے آسان اور روشنی سے بھرپور ہوں گے، وہ پل صراط پر نور کی مانند چلیں گے اور فرشتے انہیں حوصلہ دیں گے۔ کافر اور منافق بھاری گناہوں کے ساتھ زمین پر گر کر جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ پل صراط انتہائی باریک اور خطرناک ہے، اعمال کی شدت کے مطابق ہر قدم کا فیصلہ ہوگا۔ پل صراط عبور کرنے کے بعد مومن سیدھا جنت میں داخل ہوں گے، جہاں روشنی، سکون، پھول، نہریں، خوشبو اور ہر نعمت ان کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ فرشتے ان کے ساتھ رہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان کے لیے مددگار ہوگی۔ کافر اور گناہ گار جہنم میں جائیں گے، جہاں بھاری اعمال، آگ، عذاب اور خوفناک مناظر ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر انسان کے لیے اعمال کی مکمل حقیقت، نیک اور بدکار کی روشنی یا سیاہی، والدین، شہداء، صدقات اور نیک اعمال کی تاثیر سب واضح ہوگی۔ اس دن زمین و آسمان، سورج اور ہر شے انسانوں کے اعمال کی گواہ ہوگی۔ یہ دن نہایت طویل، شدید اور ہر لمحہ خوف، حیرت اور اعمال کے مطابق خوشی یا عذاب سے بھرپور ہوگا۔ مومن کے لیے نور، سکون اور اللہ کی قربت ہوگی، کافر کے لیے شدید عذاب اور ندامت۔ قیامت کا مقصد اعمال کا مکمل حساب لینا اور ہر انسان کے اعمال کے مطابق انعام یا سزا دینا ہے۔ تو محترم عزیزو اور میرے محترم ناظرین، یہ تھی برزخ کی حقیقت، جہاں ہر روح اپنی موت کے بعد ایک نیا سفر شروع کرتی ہے، اعمال کے مطابق آرام یا عذاب محسوس کرتی ہے اور ایک دن قیامت کے دن تک انتظار کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ برزخ صرف ایک وقفہ نہیں بلکہ ہمارے اعمال کا پہلا نتیجہ ہے۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے یہ سکون اور نور کی دنیا ہے اور برائی کرنے والوں کے لیے عذاب اور سختی۔ لہٰذا آج سے اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں۔ نماز، روزہ، صدقہ، نیک نیتیں اور اللہ کے راستے میں کی جانے والی ہر محنت برزخ میں راحت کا سبب بن سکتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں برزخ میں سکون دے، ہماری قبریں جنت کے باغیچے بنائے اور قیامت کے دن ہمیں نیک اعمال کے ساتھ حساب و کتاب کی آسانی نصیب ہو۔ آخر میں بس یہ یاد رکھیں کہ موت کے بعد کا یہ سفر
ہر انسان کے لیے حقیقت ہے، اور آج جو بھی وقت ہے وہی ہمارے اعمال کو بہتر بنانے کا بہترین موقع ہے۔ برزخ کی یہ حقیقت ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح اور اللہ کی رضا کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک ایسی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔